کتنا دور ہے، دین سے کتنا دور ہے، اور پھر بھی جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مدد ہی نہیں آ رہی ہے۔ جناب بتائے تو صحیح، اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے چلے جائیں گے؟ تو بتائے تو صحیح، کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا غور و فکر کرے۔ آپ کے گھر میں 4 اولادیں ہوں اور ان میں سے آپ کے پاس کوئی بھی اولاد آپ کا کہنا نہ مانتی ہو، تو بتائے تو صحیح، کیا آپ اپنے اولاد سے راضی رہیں گے؟ دین مانتے ہو، آپ کا کہنا ایک نہ مانتا ہو، تو بتائیں کیا آپ اس ایک سے راضی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے تو آپ اس سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہ پاک پروردگار عالم جس نے انسان کے لیے ہر چیز عطا کی ہے، انسان کو ہر سہولت عطا فرمائی ہے، انسان کے رہنے کے لیے زمین کا بچھونا بنایا، انسان کے لیے آسمان کی چھت بنائی ہے، انسان کے آرام کے لیے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی غذائیں کھانے کے لیے عطا فرمائی ہے، لیکن آج ہم اس خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج اس رسول کو ہم ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا بتائے تو صحیح، خدا کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ بتائے تو صحیح، مدینے والے آقا کرم کیسے فرمائیں گے؟ ذرا سوچے تو صحیح، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آنکھوں سے رو رو کے گنجا بہا دیے ہوں۔ ذرا بتائے تو صحیح، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس چیز کے حقدار نہ رہے کہ آپ جو ہے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک جسے نماز قرار دیا گیا ہے، آپ نماز ادا کر سکے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے دیواروں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیسی کمیاں ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہماری قوم اپنے اندر بدلاؤ لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے، یاد رکھیے حالات نہیں بدل سکتے ہیں، حالات تبھی بدلیں گے جب ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے تو اللہ رب العزت حالات کو ہماری مرضی کے مطابق ڈھالے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہم انشاءاللہ العزیز زمانے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج تو مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ اسباب جو ہے نظر آتے ہیں، ان سے پہلے کے مسلمانوں کے پاس اسباب اتنے موجود نہ تھے جو آج کے مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ آج کے مسلمانوں کے پاس اچھی غذائیں بھی کھانے کے لیے موجود ہیں، لیکن پہلے کے مسلمانوں کے پاس نہ اچھی غذائیں موجود تھی، نہ اچھے گھر موجود تھے، نہ اچھی غذائیں موجود تھی، نہ اچھا ماحول موجود تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چاروں طرف سے کفر ہی کفر تھا، لیکن آج تو مسلمان کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے دیواروں، پھر بھی ہم ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہم حضور سے محبت کرتے رہے، اس زمانے پر ہمارا راز تھا، اس زمانے پر ہم حکومت کرتے رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے پیارے دیواروں، ارے عالم کہاں تک تھا؟ عالم تو یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو اٹھایا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بیت المقدس کو آزاد کرنے کی بات آئی گی، جب بیت المقدس کو آزاد کرنے کا وقت آیا تو پتہ یہ چلتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے دشمن کی جو فوج تھی وہ 4 لاکھ کی فوج تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج صرف 12,000 کی فوج تھی، 12,000 کا
लश्कर सिर्फ सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी के पास था और सामने मुकाबले में 4,000 का लश्कर था। लेकिन जबकि ईमान वाला लश्कर जब कुफ्र के ताबूत में कील ठोकने के लिए आगे बढ़ा तो 15 दिन के अंदर वो 4,000 फौज को तबाह बर्बाद करते हुए नजर आए। ये हमारी तारीख नहीं है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दीवारों। हमारा आलम ये था कि डर न सकते थे जंग में जब अड़ जाते थे, डर न सकते थे जंग में जब अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे और हर से जो सरकश हुआ तो हम बिगड़ जाते थे, दूसरे जो सरकश हुआ तो हम बिगड़ जाते थे। अरे एक क्या चीज है हम दो से लड़ जाते थे, अरे एक क्या चीज है हम दो से लड़ जाते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आलम ये था कि जहां पर हम खड़े हो जाया करते थे फिर किसी की मचाल नहीं हुआ करती थी कि हमें वहां से हटा सके। ये हमारी तारीख नहीं है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दीवारों। लेकिन आज हम नाकाम हुए हैं तो इसी वजह से कि आज हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है मुझे बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना ही हकीकत में हमारी बर्बादी की वजह बनी है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दीवारों। तो अगर ये चाहते हो कि आज भी हम कामयाब हो जाए, अगर ये चाहते हो कि आज भी हम उरूज पर पहुंच जाए, अगर ये चाहते हो तो आज ये ज़ालिम हुक्मरान हमारे कदमों तले आ जाए, हमारे कदमों तले आ जाए, आज भी हम अगर इन पर हुकूमत करें तो जरूरत इस चीज की है हम मुस्तफा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार बन जाए, उनके हुक्म पर अमल करने वाले बन जाए, उनके सच्चे आशिक़ रसूल बन जाए। अगर हम उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम इस जहान में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे और उस जहान में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दीवारों। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ इसी बात पर